الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین، آج کے پرآشوب دور میں اپنی زندگی میں ایک مسلمان کو جن فتنوں اور آزمائشوں کا سامنا ہے، ان میں عورتوں کا فتنہ انتہائی خطرناک اور عظیم فتنہ ہے۔ بازار میں، راستوں میں، عام جگہوں میں، تفریح گاہوں میں اور اکیلے اخبارات میں، جرائد میں، رسائل میں، سوشل میڈیا پر، نیوز چینلوں پر، بورڈوں میں، ہر جگہ بے شمار جگہیں ہیں جہاں پر یہ فتنہ منہ کھولے کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خواہشات کی محبت کو لوگوں کے لیے خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ ان خواہشات میں سب سے پہلے جس خواہش کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ عورتیں ہیں، النساء، من النساء والبنین، اس کے بعد اولاد، والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، پھر سونے چاندی کے ڈھیر۔ بہرحال اور فتنے بیان کیے گئے۔ اللہ نے جس فتنے کو سر فہرست رکھا، جس کی خواہش انسان کے دل میں خوشنما بنا کر کے، مزین بنا کر کے رکھ دیا گیا ہے، وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس فتنے سے خبردار کیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ یعنی سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا جو فتنہ ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے، خواتین کا فتنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی خبر دی ہے کہ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا فتنہ آیا وہ انہی عورتوں کی طرف سے آیا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدنیا حلوۃ خضرہ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن اول فتنة بنی اسرائیل کانت فی النساء۔ دنیا سرسبز و شاداب اور شیریں و میٹھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں دوسروں کے بعد جگہ دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنے والا ہے کہ تمہارا عمل کیسا رہتا ہے۔ لہٰذا دنیا سے بچ کے رہو اور عورتوں سے بچ کے رہو۔ تو دنیا کا حصہ ہیں عورتیں، لیکن خصوصی طور پر ان سے تنبیہ کی گئی کہ اس دنیا میں دنیاوی بہت ساری چیزیں آپ کو کھینچتی ہیں، پرکشش ہیں، اس میں سے عورتیں خصوصی طور پر سب سے زیادہ پرکشش ہیں اور آپ کے دین و ایمان کے لیے خطرہ ہیں، تو ان سے بھی بچ کے رہو۔ اور بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ عورتوں ہی سے متعلق تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی خبر دی ہے کہ جو شخص
اس فتنے میں صبر کر جائے گا اور اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا لے جائے گا، اس پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہوگا۔ وہ ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب وہ ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جب اللہ کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں 7 میں سے ایک اس شخص کو ذکر کیا، رجل طلبتہ امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، ایک وہ شخص بھی ہوگا کہ کسی عہدے دار حسین عورت نے، حسن بھی ہے، منصب بھی ہے، عہدہ بھی ہے، با اختیار بھی ہے، صاحب اقتدار بھی ہے، وہ خود بڑھ کر مطالبہ کرتی ہے، وہ بلاتی ہے، لیکن کہتا ہے مجھے اللہ کا خوف ہے، مجھے اللہ کا ڈر ہے، اور اپنی عفت و پاک دامنی کی حفاظت کرتا ہے اور زنا سے خود کو محفوظ رکھتا ہے، تو اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ باقی عورتوں کے مقابلے میں حسن و جمال والی اور منصب والی کو خصوصی طور پر ذکر کیا گیا کیونکہ اس میں لالچ زیادہ ہوتی ہے اور ایسا ملنا مشکل ہوتا ہے، اور جب اس کے پاس اختیار و اقتدار بھی ہے اور حسن و جمال بھی ہے اور وہ خود بڑھ کے مطالبہ کر رہی ہے، ایسی صورت میں لوگ تو عورتوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا طریقے اپناتے ہیں، اس میں کچھ کرنا نہیں ہے، سب کچھ یوں ہی مل رہا ہے۔ ایسی صورت میں صرف اللہ کے ڈر سے زنا سے صبر کر لینا، پاک دامنی پر اڑ جانا، ڈٹ جانا، جبکہ دل اس کی زبردست خواہش کر رہا ہے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اور اس کے منصب سے فائدہ اٹھانے کی بھی امید ہے، تو یہ نہایت اعلیٰ درجہ ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا اور اللہ کے خوف کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر انعام بھی بڑا انعام رکھا ہے کہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور قرآن پاک کی وہ آیت پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اس بنا پر اپنے نفس کو خواہشات سے روک کے رکھتا ہے، خواہشات سے باز رکھتا ہے، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے خواہشات سے رک جانے پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور عورتوں کے فتنے پر صبر کی مثال، صبر کا نمونہ اللہ کے نبی کریم ابن کریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، جو خود اللہ کے نبی، جن کے والد اللہ کے نبی، جن کے دادا اللہ کے نبی، جن کے پردادا اللہ کے نبی، یوسف علیہ السلام، ان کے والد یعقوب علیہ السلام، ان کے دادا اسحاق علیہ السلام اور ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام، یہ اس آزمائش سے گزرے اور انہوں نے صبر کیا۔ چنانچہ آپ سورہ یوسف پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے، اس نے خود ان پر جال ڈالا، دروازے بند کر لیے اور کہا میں تمہارے لیے تیار بیٹھی ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ مجھے بچائے، اللہ میری حفاظت کرے، میرا رب، میرا مولا، میرا مالک، اس نے مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا ہے،
ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ نے میرے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کیا اور میں اللہ کی نافرمانی کروں، ظلم کا ارتکاب کروں، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یوسف علیہ السلام اس فتنے میں پڑ جانے سے بڑھ کر انہوں نے جیل میں جانے کو ترجیح دی، جیل میں چلے گئے لیکن اس فتنے میں نہیں پڑے، اور انہوں نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ کہا میرے مولا، میرے مالک، مجھے جیل زیادہ پسند ہے اس عمل سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور اے اللہ اگر تو ان کی چال کو مجھ سے نہیں ٹالے گا، تیرا فضل و کرم نہیں ہوگا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادان ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ہر وقت آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرتا ہے، اسی کا فضل و کرم۔ اللہ کے فضل و کرم کے بغیر اپنے بلبوتے پر اگر کوئی تکبر میں مبتلا ہوگا، اپنے نفس کو کچھ سمجھے گا، تو ظاہر بات ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخذول ہو جائے گا، بے توفیق ہو جائے گا، بے سہارا ہو جائے گا۔ ہمیشہ انسان اللہ کا سہارا تلاش کرے، اللہ کا فضل و کرم تلاش کرے۔ ایک پلک جھپکتے بھی اگر اللہ کا فضل و کرم نہ رہا تو انسان تباہ ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے متعلق جو پاک دامنی کا تذکرہ کیا ہے وہ انتہائی عظیم پاک دامنی ہے۔ ان کے حق میں جو دوائی تھے، جو اسباب تھے، جو محرکات تھے، اس قدر زیادہ تھے کہ کسی اور کے لیے اس قدر دوائی و محرکات و اسباب اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ وہ جوان تھے اور جوانی میں خواہشات کس قدر شدید ہوتے ہیں۔ وہ غیر شادی شدہ تھے، ان کے پاس اس کا بدل بھی نہیں تھا، وہ اپنے وطن سے دور تھے، پردیس میں تھے، اپنے بال بچوں، اپنے والدین، اپنے بھائیوں کے بیچ میں نہیں تھے، اپنے جاننے والوں کے بیچ میں نہیں تھے کہ کسی سے شرم آئے کہ لوگ مجھے جانتے ہیں کیا کہیں گے۔ پردیسی ہے، کون کس کو جانتا ہے۔ جب آدمی پردیسی ہو جاتا ہے تو یہ رکاوٹ بھی چلی جاتی ہے، لیکن اپنے دیس میں ہوتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، لوگوں کو کیسے منہ دکھاؤں گا، لیکن یہاں تو پردیسی مجھے کوئی جانتا ہی نہیں۔ اور پھر غلام تھے، آزاد بھی نہیں تھے۔ آزاد شخص کو جو غیرت اور جو اپنا مقام ہوتا ہے وہ غلام کا نہیں ہوتا۔ پھر عورت جو سامنے تھی وہ منصب والی تھی، عہدے والی تھی، مالک تھی، حسن و جمال والی بھی تھی، اور اس قدر محرکات و اسباب ہونے کے باوجود، اور وہ خود مطالبہ کر رہی تھی، کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا، ان کی طرف سے کوئی نہیں تھا کہ یہ بڑھ کر آگے بڑھ رہے ہیں، بلکہ الٹا اگر اس کی بات نہ قبول کرتے تو اس پر خوف تھا، اس پر ڈر تھا۔ پوری دلچسپی، پورے شوق کا اظہار، کوئی امتحان اور آزمائش نہیں ہو رہا تھا، دروازے اس نے بند کر لیے تھے۔ ایک طرف ان کی پاک دامنی تھی، ایک طرف اس کا فجور تھا، اور وہ اپنے گھر میں تھی، اپنی سلطنت میں تھی، اپنے اقتدار میں تھی، وہ ساری چیزیں جانتی تھی۔ یوسف علیہ السلام بھی کافی دنوں سے وہاں رہتے تھے، کب کوئی آتا جاتا ہے، کب کوئی نہیں آتا جاتا ہے، کب کسی کی آنکھ پڑ سکتی ہے، سارے امکانات کا پتہ تھا، اور ان سب امکانات سے بچنے کے لیے کئی دروازے، ایک ہی دروازہ نہیں، کئی دروازے بند کر دیے گئے تھے تاکہ اچانک کوئی آئے بھی تو نہ پہنچ سکے، اور خود ہی ڈرا دھمکا بھی رہی تھی وہ خاتون اور لالچ بھی دے رہی تھی۔ ان سب کے باوجود اللہ کی خاطر یوسف علیہ السلام نے پاک دامنی اختیار کی اور اس خاتون کی بات نہیں مانی، اس عورت کی بات نہیں مانی، اللہ کے حق کو اور اپنے مالک کے حق کو آگے رکھا، اور
یہ ایسا معاملہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے سوا کوئی دوسرا ہوتا تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کی حالت کیا ہوتی، لیکن یوسف علیہ السلام اس موقع پر پاک دامن رہے۔ کتنا بڑا اسوہ آپ نے اپنے بعد کے لوگوں کے لیے چھوڑا۔ اس فتنے پر صبر کر لینا اور اللہ کی رضا کو اپنے خواہشات پر مقدم رکھنا، یہ وہ فضیلت والا عمل ہے کہ اللہ نے اس پر جنت کا وعدہ کیا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے اور اپنے آپ کو خواہشات سے بچا لے تو اللہ نے جنت اس کا ٹھکانہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بے حیائی، فحشکاری، زنا، بدکاری سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، حلال نکاح کے ذریعے سے حرام سے بچیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ضمانت دی ہے جنت کی اس شخص کو جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کون ہے جو مجھے ضمانت دے گا کہ اپنے زبان کی حفاظت کرے گا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔